ایک رات آتی ہے درمیان میں، اس رات میں وہ جو عریش بنایا گیا، اس عریش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ 313 ہیں، یہ جمع پونجی بس یہ ہے، اے اللہ میں یہ لے آیا، اگر یہ آج مٹ گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ان کے اقوام آئیں، ان کی امتیں آئیں، وہ تو موجود تھی نا، یہود بھی موجود، مسیح بھی موجود، جو اللہ کا نام لیتے تھے اب بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو وہ دین یہ مٹ ہی نہیں سکتا تھا، یہ شہید سب ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ آخری رسول، ختم نبوت، اللہ اکبر، قرآن آخری کتاب، شریعت یہ آخری شریعت، ہم آخری امت، تو کیسے اللہ مٹا سکتا تھا مسلمانوں کو؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام مسیحی بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہودی بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول جو دعا مانگ رہے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے اور دیگر حضرات نے اس جملے پہ کم توجہ دی ہے، اس جملے پہ کم توجہ دی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے لیکچرز وغیرہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، کیونکہ گاڈ کو، خدا کو تقریباً تمام مذاہب والے، تقریباً کہ تمامی مذاہب والے مانتے ہیں، جی، ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، اپنی وہ ہے ماننے کی۔ جیسا آپ نے فرمایا بھی کہ یہود اور نصارہ بھی مانتے، اور بلکہ یہود کو تو آج بھی اس بات کا زوم ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پرست ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں پہلی نیشن ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا تھا اور ہم اسی کو تک لے کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن ان کے شرک کو بیان کرتا ہے کہ عزیر ابن اللہ کیوں کہتے ہیں کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے۔ اس کے علاوہ ان کی پریکٹسز میں ہم بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں کہ جو شرکیہ ہے، وہ سب ہم لوگوں کا موضوع نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے وہ اس طرح سے ماننا ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کا تعارف جس طرح سے کروایا، جس طرح سے ہمیں معرفت کروائی کہ اللہ کو ایسا ماننا ہے، اس طرح سے ماننا ہے۔